بسم اللہ وباللہ توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قصہ جناب آدم کے بارے میں قرآن کی بتائی ہوئی تاریخ ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی قرآن کی ہی تشریح کر رہے ہیں، اور قرآن کے مختلف حصوں میں موجود اس ماجرا یا اس واقعے کی جو حقیقت ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ مومنین جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کسی ایک جگہ سارے کا سارا موجود نہیں ہے، اس کے مختلف زاویے اور مختلف حصے قرآن کی مختلف سور اور آیات میں موجود ہیں۔ ان کو جوڑ کر ہم نے وہ ساری تفصیل جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہوا کیا ہے، پہلے ابتدا میں کس طرح کا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ اس کی مختلف جگہوں پہ آنے کی وجہ سے اور بات کو پورے انداز میں بیان نہ کرنے کی وجہ سے کئی زاویے ہیں جو بیان نہیں ہوئے ہیں، وہ ہمیں خود کوشش کر کے وہ ٹکڑے جوڑنے پڑتے ہیں، تب جا کر مطلب جو ہے وہ کوئی سیدھا بن سکتا ہے اور سیٹ ہو سکتا ہے۔ اور اسی کچھ حصوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ جناب آدم کی تاریخ ویسے تو تاریخ سے پہلے کی بات ہے، یعنی جو انسانوں کے پاس مندرج تاریخ ہے وہ جناب نوح اور اس کے بعد کچھ ہے، اور تھوڑی بہت اگر پہلے بہت ہی ایسے دھندلی سی کوئی اگر ہے تو ہے، نہیں تو اس کا عنوان ہم یہ جو سوشل سائنسز ہیں اس میں کہتے ہیں ماقبل تاریخ۔ آپ نے یہ جملہ کہیں اگر پڑھا ہے، ماقبل تاریخ کی بات ہے، ماقبل تاریخ کی بات ہے، یعنی جو ہمارے پاس درج شدہ تاریخ ہے اس سے بھی پہلے کی بات ہے، اور یہ تاریخ ہمارے پاس 5-6 ہزار سال سے پہلے کی نہیں ہے۔ ایسی کوئی زیادہ تفاصیل طوفان حضرت نوح کی بھی اتنی تفصیلات موجود نہیں ہے تاریخ میں، لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، حتیٰ اس کا علاقہ بھی اتنا فکس نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس علاقے میں ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، تو بہرحال اندازے موجود ہیں۔ تو اس طرح کی تاریخ مندرج نہیں ہے، تو جناب آدم کا واقعہ تو اس سے بہت پہلے کا اگر ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے، صرف قرآن اس کا مین منبع ہے، اور اگر دوسرے اقوام میں جیسے یہودیت اور نصارہ میں یہ چیز موجود ہے تو وہ بھی انہیں الہی کتابوں کی وجہ سے ان کے پاس کچھ اس قصے کا حصے آئے، اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ جوڑا۔ اسرائیلیات میں انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق جو کچھ ان کے پاس بن سکتا تھا انہوں نے بنا کے جو ہے وہ ان قصوں کے ساتھ جوڑا اور اس کو آگے بڑھایا، اور پھر مسلمانوں کے پاس کیونکہ معلومات نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس معلومات نہیں تھی، یہ امی شمار ہوتے تھے، یعنی ان پڑھے اور بے کتابے، اور اتنا علوم بھی رائج نہیں تھی، تاریخ کے حوالے سے نہ کوئی کتاب ہے نہ کچھ ہے، ان کے پاس تاریخ کے حوالے سے یہی جو الہی کتابیں تھیں، تورات، انجیل اور زبور، ان میں کچھ نہ کچھ موجود تھے، تو انہیں کچھ نہ کچھ ان چیزوں کا حساب موجود پتہ تھا۔
یہ جو تھے ان کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ اب جب یہ مسلمان ہوئے، کچھ یہودی مسلمان ہوئے، کچھ نصارہ مسلمان ہوئے، کچھ اس طرح، ان میں سے اسپیشلی وہ جو پڑھے لکھے ان کے افراد تھے جن کے پاس معلومات تھیں، تو انہوں نے آ کر سب جو کچھ ادھر کچھ ذکر ہوتا تو باقی سارا وہ خود اپنی طرف سے اپنی معلومات کا جو ہے وہ ملا دیتے، اور کیا سے کیا سلسلے، اور وہ سارے کا سارا ہماری تفاسیر میں آیا ہے۔ آگے سے تفاسیر میں انہوں نے وہی سارا کچھ ذکر کر دیا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیلیات ایک لفظ ہے، تفسیروں میں بھی موجود ہے، اصطلاح اسرائیلیات۔ اسرائیلیات یعنی تمام یہود تقریباً ان کی بتائی ہوئی ساری باتیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے کتنے قصے آپ کو پتہ ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کے ایک زمانے میں حضرت موسیٰ ادھر گئے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے، یعنی اتنے قصے ہیں کہ وہ سارے اسی طرح ہی، ان میں سے کچھ ٹھیک بھی ہوں گے لیکن بیشتر ایسے ہیں کہ اسرائیلیات، اور وہی تفسیر کا حصہ بھی بن گیا، اور ایک ساری تقریباً جو ہے نا وہ جو اس کی حقیقت تھی وہ گم ہو کے رہ گئی، اور پتہ نہیں۔ ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں ادھر، ہم صرف اور صرف وہ کچھ جو قرآن میں آیا ہوا ہے، اور قرآن نے جس کو ذکر کیا ہے یا ذکر نہیں کیا ہے لیکن بین السطور وہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ ہے، تو اس کو ہم جو ہے یہاں ذکر کریں گے اور سامنے لائیں گے، کوشش کریں گے کہ صحیح سے وہ جو جناب آدم کا، انسان کا اور فرشتوں کا جو سلسلہ ہوا ہے ابتدا میں، اس کو سامنے لے آئیں۔ ایک دفعہ میں مختصر انداز میں پھر سے ساری اس جو بنتی ہے ترتیب سے جو وہ بنتا ہے ایک سلسلہ، اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اس کو قرآن پر پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں، خدا کریم نے کائنات بنائی، ساری خلقت بنا دی، اب اس کو مدیریت کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، اس کو کیونکہ اسباب کی کائنات ہے تو اس کو چلانے کے لیے مدیر و مدبر چاہیے۔ تو خدا کریم نے اس کام کے لیے ایک مخلوق بنائی، اور جن کو مرسل یا ملک کا نام دیا، کہ جن کی ڈیوٹیاں ہیں، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مدبرات امرن، وہ ہے آیات ایسی ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں ہے کہ یہ سارے کاموں کو یہی سنبھالے ہوئے، جنت کے ملائکہ ہیں، دوزخ کے ملائکہ ہیں، عرش کے ملائکہ ہیں، یہ قرآن میں ذکر ہے، ہر قسم کے ملائکہ کا ذکر موجود ہے کہ یہ اور ان کی پھر جو ان کے ذمے کام ہے، تو ایک تدبیر عالم کے لیے ایک مخلوق ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دو مخلوقیں اور بنائیں، یہ جو مدبرات امر تھے ان کو بھی عقل دیا، شعور دیا۔ اس کے بعد قرآن کے مطابق جنات کو خلق کیا، جنات کو خلق کیا۔ اب ان کے خلق کرنے کی کیا وجہ تھی وہ قرآن نے خود بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب ملائک کو بنایا تو ملائک کا کام یہ ہے، ایک تو جہان کی تدبیر کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق باذن ربہم، دوسرا یہ ہے کہ وہ تسبیح و تقدیس، یعنی جب دیکھیں گے جہان کو اور اس جہان کی تمام اس وجود کو اور اس کو سلسلے، خود بخود ہی ان کے منہ سے اس کی جو بناوٹ کے وہ نزاکتیں ہیں وہ سمجھ آئیں گی، تو وہ اللہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے اور تعریف و تقدیس ہی کریں گے۔ ان میں کوئی اور دوسری کششیں پائی نہیں جس سے وہ گناہ کی طرف جاتے یا خرابیوں کی طرف جاتے، تو اس لیے وہ
پہلی مخلوق تو ہوگی اس کام کے لیے کہ مدیرات امر مدبرات امر. اب جن کو بنایا قرآن میں بتایا کہ ان کو بھی خلقت کے لیے، اس کے لیے عبادت کے لیے بنایا. جیسے ہی جن کو بنایا، جیسے کہ قرآن سے لگتا ہے کہ جنوں کی تعداد اب بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، ابلیس کے علاوہ زیادہ اور جن بھی موجود نہیں ہیں. اس کو جب بنایا اور اس کو یہ بھی بتا دیا کہ عبادت ہی تیرا مقصد ہے بنانے کا، تو اس نے کیا کیا، یہ بھی اس تسبیح و تقدیس کی فضا میں موجود تھا جہاں فرشتے پہلے سے موجود تھے. تو یہ بھی عبادت میں، وعلیکم السلام، یہ بھی عبادت میں ہی مصروف ہو گیا. یعنی کوئی اور نہ حسد کی جگہ تھی نہ ہی تکبر کی، کیونکہ فرشتے جیسے کہ اس کی بناوٹ اگر آگ سے تھی جیسے کہ قرآن میں موجود ہے، فرشتوں کی بناوٹ جس چیز سے بھی تھی اس سے وہ بالا تر اس نے سمجھے. اس کو حسد کی ضرورت بھی نہ پڑی اور اس کی برتری تکبر کی بھی ضرورت نہ پڑی. تکبر بھی کر نہیں سکتا تھا اس لیے کہ ان سے یہ خود کو نیچے محسوس کرتا تھا، ان کے ساتھ مقابلے کی تو گنجائش نہیں تھی. حسد اس لیے نہیں کیا کہ فرشتوں کے ساتھ اس کا، ملک کے ساتھ اس کا لین دین نہیں تھا. یعنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اس نے کوئی چیز ان سے لینی تھی نہ ہی انہوں نے کچھ اس کے ساتھ، یعنی معاملات ہی نہیں تھے. ان کی وکری دنیا، ان کی علیحدہ دنیا، اس کی علیحدہ دنیا. تو یہ بھی، لیکن یہ بھی ایک قسم کا ملک اس لیے شمار ہو گیا کہ وہ جو عبادت کا ذمہ اس کے ذمہ لگ گیا، تو یہ بھی عبادت کے لیے اور بندگی کے لیے، بندگی کرنا اس کا حق بنتا تھا، اس لیے یہ مأمور واقع ہوا اللہ کے حکم میں. اب اس کے بعد انسان کو خلق کیا، انسان کو مٹی سے بنایا. تو اب اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ خلیفہ کس کو بنانا ہے. اللہ نے صرف کہا ہے کہ زمین پہ خلیفے کو میں نے قرار دینا ہے. یہ کہ کس کو خلیفہ بنانا ہے کوئی خام خواہ ہم نے، یا ایک وہی میں کہہ رہا ہوں کہ روایتی ایک بات ہے اور اسی پر ہم چل رہے ہیں، اور ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنانے کے لیے. قرآن ہمارے سامنے ہے، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ انسان کو اللہ نے کیا کرنا ہے، اپنا خلیفہ بنانا ہے. بلکہ کیا کیا ہے، بعض مفسرین جو ابھی جدید ہیں یا کچھ درمیان پہلے بھی ہیں، انہوں نے سرے سے کہا ہے کہ خلیفہ ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ خلائف کی بات ہے کہ انسان نسل در نسل یہاں زندگی کریں گے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان آئیں گے اور خلفا بعد خلف، جیسے کہ قرآن کی ایک اور آیت میں اشارہ ہے کہ وجعلکم خلائف، کہ اللہ نے آپ کو خلائف بنایا ہے، یعنی ایک دوسرے کے بعد آنے والی نسلیں قرار دیا ہے. تو انہوں نے ادھر کا معنی بھی یہ لیا، یعنی خلیفے کے بات سرے سے ہے ہی نہیں، خلیفہ بنانے کی بات صرف سرے سے ہے ہی نہیں. قرآن میں اس کی شاید تائید یہ بھی ہو سکے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہا ہے، نہیں کہا ہے کہ خلقت الانسان لیخلفنی، کہ میرا خلیفہ بنے. اللہ نے کہا ہے کہ صرف اور صرف بندگی کے لیے بنائے. اچھا، پھر اللہ نے کہا ہے کہ خلیفہ زمین پر قرار نہیں کہا ہے کہ، تو بس دو وجود رہے، ایک تو شیطان کا ہو گیا، اس کے بعد ایک اور وجود خلق کیا اور وہ مٹی سے بنایا جس کو انسان کا نام دیا. اب انسان کا نام دیا تو ملک تو مقابلے سے نکل گئے کیونکہ وہ مدبرات امر ہے. جو مکلف مخلوق ہے اللہ کی، عقل مند مخلوق ہے اللہ کی، تین تھے ملائک، وہ مدبرات امر ہو کر وہ تو مقابلے سے نکل گئے کہ ان کو تو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو نظام کائنات ہے اس کو چلانے کے لیے ان کو بنایا ہے اور وہ وہی کام کر رہے ہیں. آگے آ گیا ایک جن اور اس کے بعد انسان. اب امتحان یہاں سے ہی شروع کرنا ہے اور یہاں سے ہی کام شروع کرنا ہے.
جب جن آئے تو وہ بھی عبادت میں مصروف ہو گیا، ایک ہی تھا، خود ابلیس نام کا جن ہی تھا جو کہ موجود تھا۔ قرآن میں نہیں ذکر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی جن موجود تھے نہیں تھے یا اس کا کوئی سلسلہ تھا، ایک کا ہی ذکر ہے اور اسی کی ہی بات ہے، تو لگتا ہے کہ ایک ہی تھا۔ وہ انسان کو خلق کرنے کے بعد یہ کم تر تھا، جن جو ہے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا، اس لیے اللہ نے جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کی پہلی یہ تھی کہ جس کے لیے جو چیز سخت ہو اس کے لیے سجدہ کرایا جائے، اس کا احترام کرایا جائے۔ دو میں سے یہ جو مٹی سے بننا تھا یہ تو تھا کم تر، اس لیے اس کی تو مسئلہ نہیں تھا، اس نے تو جیسے بھی اس کو کہا جاتا تو یہ کر دیتا، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا کہ یہ بہت کیا ہے، بہت ہی نچلے درجے کا ہے، تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس لیے مشکل تھا جن کے لیے، جس میں تھوڑی سی وہ آزمائش تو اس کی چاہیے تھی، تو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اس کو بھی شامل کیا، اور اس نے بالآخر سجدہ نہ کیا، سجدہ نہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت کی دوڑ سے وہ بھی نکل گیا۔ اب خلافت کی دوڑ سے خود ابلیس جو ایک جن تھا وہ نکل گیا، لیکن یہ نہیں کہ ابھی باقی بھی اس کی ساری نسل اور اس کے سارے سلسلے ہی وہ اس طرح ہو جائے، نہیں، ابھی نہیں، آگے پھر جو ابھی قصہ آگے جاری رہے گا تو اس کے بعد اللہ نے ان دونوں کو، جو انی جاعل فی الارض خلیفہ کے حکم کے مطابق دونوں کو زمین پہ بھیج دیا۔ زمین میں جو عام باغات ہوتے ہیں ان کو بھی جنت ہی کہتے ہیں، جیسے کہ فرعون کے بارے میں ہے کہ اس کو وہ جنتوں کا مالک تھا اور جنتوں میں رہتا تھا، اور اسی طرح جنات جو ہے وہ ذکر ہیں بہت ساری جگہ پہ قرآن میں ذکر ہے، جو کہ اس آخری بعد والی جنت سے پہلے اسی دنیا کی جنات کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو جنات و کنوز و مقام کریم، یہ فرعون کے بارے میں ہے کہ جنات میں رہتے تھے اور بہت ہی احترام کے ساتھ رہتے تھے اور بہت دھیان کے ساتھ، تو ادھر بھیج دیا۔ اب جو ہے نا خدا کریم نے یہ کہا کہ یہ کریں، جو بھی آپ میں سے یہ سلسلہ کرے گا، بلکہ رہنے کے لیے یعنی بھیج دیا رہنے کے لیے، اور پھر جناب آدم سے، شیطان نے تو وہاں قسم پہلے کھا لی تھی کہ بھائی اب میں نے نہیں چھوڑنا، پتہ اس کو چل گیا تھا کہ اب جو حکمرانی اسی کو ملنی ہے، تو اس کے درمیان پتہ چلتا ہے کہ بہت سارا ٹائم گزرا ہے، ایسے صرف نہیں ہے کہ بس ایک ہی دن میں یہ ساری کہانی ایک ہی دن میں جو ہے نا، یا ایک ہی اس لمحے میں ہو گئی ہے اور اس کے بعد سارے سلسلے واقع ہو گئے، نہیں، لگتا ہے کہ اس کے درمیان بہت کچھ ٹائم گزرا ہے، جس میں جناب آدم کی شادی کا سلسلہ یا نکاح کا سلسلہ ہوا ہے، یعنی جناب حوا کی پیدائش کے بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے کہ کیسے ہوا، کب ہوا، یہ ہوئی اسرائیلیات انہوں نے بنا کے بھیجی ہیں کہ پتہ نہیں جناب آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، پتہ نہیں کس طرح انہوں نے ان کی پیدائش کے بھی سلسلے ایجاد کیے، جبکہ قرآن میں جناب حوا کے پیدائش یا ان کا سلسلہ ازدواج کب ہوا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں کافی سارا ٹائم گزرا ہے، یہ سارے سلسلے بھی درمیان میں ہوئے ہیں، پھر یہ اس جہاں پہلے موجود تھے، جہاں یہ سارا سلسلہ سجدے کا اور وہ ہوا تھا، اس سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر اللہ نے ان کو بھیج دیا زمین پر۔
اب پہلے کہاں تھے، کس اس میں تھے؟ قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ شیطان بھی عین ہی اسی وقت جو ہے نا اکٹھے ہی یہ لوگ سارے جو ہے زمین پر آ گئے، اور زمین پر جناب آدم کو حکم ہوا کہ آپ باغ میں رہیں، تو اسی باغ میں اور اسی جگہ پر ساتھ ہی ابلیس جن جو کہ ہے وہ بھی آیا، اس لیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب ہے کہ جو خلیفہ اللہ نے بنانا ہے ان کو جو ہے وہ زمین پہ اور اسی باغ میں ہی جگہ دینی ہے، اور اسی میں ہی جگہ۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد کیا بننا ہے، پھر جناب آدم سے بھی وہ سلسلہ ہوا کہ ایک غلطی شیطان سے ہوئی، پھر شیطان نے جناب آدم سے غلطی کروائی، ایک غلطی ادھر بھی ہو گئی۔ اب جو ہے فرق ان میں پھر یعنی ایک جگہ پہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ پھر جو ہے وہ قریب قریب آ گئے، غلطی ادھر بھی ہوئی ادھر بھی ہوئی۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ پہلے والے نے غلطی کر کے اس پہ وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ میں نے کیا ہے تو اتنا بھی ماڑا نہیں کیا، ہاں اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو میرے سر پہ چڑھایا ہے، ہاں میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا تھا، احترام یعنی میں اس کا پیچھے کیسے چل سکتا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ تو پھر کہا کہ میں چھوڑوں گا بھی نہیں اب اس کو، ہاں تو جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ نے اس کی گفتگو سے ان دو میں سے پھر جناب آدم کو چننا، ابھی چننا ہے، پھر قرآن کی آیات انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اجتباہ ہو، ہاں جی اجتباہ ہو، اللہ نے جناب آدم کو چنا، وتاب علیہ جو غلطی کی اس کی توبہ بھی قبول کی، ثم ہدا پھر ہدایت کی، یعنی جناب آدم کو فتاب علیہ وہدا پھر ہدایت کی، یعنی جناب آدم ابھی اس پہلے کنڈیشن میں تھے، کوئی نبوت کوئی سلسلہ کوئی یہ کہ جیسے ابھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا کہ جناب آدم معصوم تھے اور غلطی ہو گئی، میں اس وقت جس وقت یہ سلسلے سارے ہوئے اس وقت ابھی کوئی ہدایت کوئی شریعت کوئی سلسلہ نہیں تھا قرآن کے مطابق، اس لیے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ان کو شیطان نے ورگلایا انہوں نے کھا لیا تو ان کے پھر وہ ان کے شرمگاہیں سامنے آ گئیں، اور کیا ہوا، آدم نے اللہ کے عصیان کیا، باقاعدہ لکھا ہوا عصیان کیا، ہیں جی رب فغوا، تو وہ غلط راستے پہ چل نکلا، ثم اجتباہ، پھر اللہ نے ثم اجتباہ پھر اللہ نے اس کو چنا، ربہ فتاب علیہ پھر پچھلے جو ان سے غلطی ہوئی اس کی بھی توبہ ان کی قبول کی، اور وہدا اور پھر ہدایت کی۔ ہدایت اب سے شروع ہو رہی ہے، پہلے نہ ہی ہدایت کا دور تھا، نہ ہی احکام کا دور تھا، نہ ہی نبوت کا دور تھا، نہ ہی معصومیت کا دور تھا، بس اس کے بعد شروع ہوا ہے، اور پھر نبوت ان کو سپرد ہوئی اور آگے کام چلا، تب جو ہے وہ جو ابھی بعد میں انشاءاللہ مسائل آئیں گے تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں، آج تک حل نہیں ہوئے، ابھی بحثیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی بحثیں چل رہی ہیں کہ جناب آدم جو ہے وہ نبی تھے تو کیسے ان سے کیا ہو گئی، انہوں نے کیسے، وہ معصوم تھے تو کیسے ان سے غلطی ہو گئی، اللہ کی بات کیسے انہوں نے نہیں مانی، تو یہ چیزیں اب جیسے جیسے
ایک اس داستان کو صحیح سے آپ سمجھیں تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ اس کو اب تقریباً میں نے اس کے جو موٹے موٹے پوائنٹ تھے مین وہ ذکر کر دیے ہیں، تو آگے جا کر ایک اور بات جو اس آیت جو آیت نمبر 34 میں آیت ذکر کرنی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ملائکہ سے اللہ نے یہ کہا کہ سجدہ کریں آدم کو۔ اچھا، ہم پیچھے دو باتیں ذکر کی ہیں ہم نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ جب اللہ نے خطاب کیا ہے ملائکہ کو، پہلے وہ جب خلقت آدم سے پہلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کہ بھائی جب اس کی خلقت ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا جب میں پورا کر لوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ اس وقت آگے سے شیطان بھی مخاطب تھا، وہ شامل تھا اس وقت اس نے رولا ڈال دیا تھا کہ بھئی میں نے نہیں کرنا۔ اب جب اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ جو ہم آیت ابھی پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں کیا ہوا، اس وقت شیطان موجود نہیں تھا، یعنی ابلیس موجود نہیں تھا، اس لیے کہ وہ پہلے دور سے کیا ہو گیا تھا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہٹ گیا تھا۔ اس لیے جو ملائکہ نے آگے سے تعجب کیا اور وہ کیا تو ان کے ساتھ یہ ابلیس موجود نہیں تھا، نہیں تو ملائکہ نے تو بڑا سمپل سی بہت ہی احترام کے ساتھ ایک تعجب کا اظہار کیا کہ زمین میں ایسے کو بنائیں گے جو صرف کے دماغ کرے گا اور خرابیاں کرے گا۔ اگر ادھر ابلیس بھی ہوتا تو اس نے تو پوری لسٹ نکال دینی تھی اعتراضات کی، اور پھر مقابلہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں جناب آدم سادہ سودہ بندہ تھا، پہلے ہی ان کے ساتھ یہ کیا کرواتا۔ فرشتوں نے تو چلیں وہ فرشتوں کے سامنے جو کچھ پیش کیا اور جناب آدم کے پیش کیا تو جناب آدم جو ہے وہ اپنی صلاحیت اور علم کا وہ بتا سکے، لیکن اگر ابلیس ادھر ہی جو ہے وہ ہوتا تو وہ کیا ہوتا۔ بس یہ ایک ہی قسم کے دو قولوں میں، ایک میں وہ شیطان جو ہے یا ابلیس جو ہے جن وہ شامل تھا جب اللہ نے ان فرشتوں کو بتایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، خلق کرنے جا رہا ہوں اور اس کو سجدہ کرنا ہے سب نے، تو اس وقت وہ شامل تھا۔ لیکن جب دوسری بار فرشتوں کو یہ آگاہ کیا ایک ٹائم کے بعد، یقیناً یہ سلسلہ ہوا ہے کہ میں نے ان کو زمین پر جو خلیفہ بننا ہے اس کو زمین پر میں نے چھوڑنا ہے، تو یہاں اب وہ شامل نہیں تھا کہ جن کو بتایا جا رہا ہو۔ اور اسی سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جن کو خلیفہ بنانا تھا وہ ان میں سے چانس دونوں کے تھے، ابھی بھی یہ تھا کہ یہ بھی جن بھی خلیفہ بنے، اور ابھی بھی جیسے کہ آگے بعد میں آخری حکم دے کر اللہ نے ان کو فارغ کر دیا، تو اس وقت بھی یہی کہا کہ جو بندہ جو آپ میں سے ٹھیک راستے پہ چلے گا تو اس کو ہم یہ انعام دیں گے، اور جو غلط راستے پہ چلے گا تو پھر ہم ان کو کیا کریں گے۔ دیکھیں، کالا اہبتا منہا جمیعاً، سب کے سب اب زمین میں آپ پھیل جائیں، بعضکم لبعض عدو، آپ میں سے بعض کے عدو ہوں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میرے طرف سے آپ کو کوئی ہدایت ملے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى،
جو میری ہدایت کے مطابق چلے گا تو وہ نہ ہی گمراہ ہوگا اور نہ ہی شکست کھائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور اگر کسی نے میرے ذکر سے اعراض کیا، ہٹا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنکا، تو اس کو بڑی اوکھی زندگی ملے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا پیش کریں گے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہا تھا جو ابھی آپ کے سامنے 115 آیت نمبر 115 ہے سورہ طٰہٰ کی، تو وہاں یہ ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف مخصوص نہیں ہے، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک خلیفہ ایک بننا ہے خلیفہ۔ ہاں، اب وہ ادھر سے بھی بن سکتا ہے، وہ جنوں سے بھی بن سکتا ہے، انسانوں سے بھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ سارے احکام قرآن میں اس میں جن اور انس دونوں سب میں شامل ہیں، اور ہر جگہ جن اور انس کی بات ہوئی ہے، تو ہم صرف یہ خیال کر کے چلتے رہیں، جیسے کہ ابھی روایتی خیال یہی ہے۔ لیکن ہمیں آپ دوستوں کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ قرآن کی طرف بے توجہی، یہی بے توجہی ہے کہ ہم قرآن کے معانی کو اتنا ہم نے الٹ لے کر چلے ہیں کہ ہم نے اصلاً اپنے ذہن پکے پکے بنا لیے ہوئے ہیں کہ یوں ہے اور دوسری طرف ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں، یہ کتنوں کو ایسے لگے گی کہ یہ تو یار بالکل ہی نئی باتیں ہیں ساری، جیسے کہ اب مجھے یقین ہے کہ آپ دوستوں میں سے بھی سب کو یہی لگے گا کہ یہ کیسی باتیں ہم نے کبھی نہ سنی ہے، نہ کسی بڑے نے کی ہیں، اتنے بڑے علماء گزر گئے ہیں، اتنے بڑے، تو کیسے اس طرح کی باتیں نہیں ہوں۔ اور یہی چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کو اگنور کیا گیا ہے۔ نبی ایسے رپورٹ خام خواہ دے دیں گے آخر میں کہ میری امت نے قرآن کو بالکل توجہ نہیں کی ہے۔ وہ صادق و امین ادھر اللہ کے سامنے آخری جگہ قیامت کے دن تو جو جھوٹے ترین ہوں گے وہ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ بھی غلط بیانی نہیں کریں گے۔ تو نبی فائنل بات بتا رہا ہے، یہ نہیں کہ ابھی کوئی اس میں گنجائش چھوڑی حضرت نے، ہے کہ فائنل یہی ہے کہ امت نے قرآن کو نئی توجہ دی۔ اور اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ ہم یہ گمان کیے ہوئے اور ہمارے ذہنوں میں پکا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیا بنا کر بھیجا ہے جی؟ خلیفہ بنا کر بھیج دیا ہے، جبکہ اللہ نے جن و انس کی بات کی ہے۔ یہاں بھی یہ دیکھیں نا، فینے ہے، اچھا، کالا اے بیتا، دونوں نکل جائیں، دونوں، یہ اے بیتا کس کے لیے؟ اب دونوں نکل، ہمارے جو ہے نا بہت سارے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جناب آدم اور اس کی بیوی کو کہنا کہ نکل جائے، اور بیوی کا کیا قصور ہے؟ بیوی کا قصور قرآن میں قطرہ بھی ذکر نہیں ہے، ذرہ بھی ذکر نہیں ہے۔ یہاں جہاں ابھی انشاءاللہ آیات تفصیل سے پڑھیں گے، وہاں جہاں خرابی کی بات ہے وہاں حضرت آدم کا ذکر ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے نہیں مانی، آدم نے خرابی کی اس کی، حالانکہ کھایا تو دونوں نے تھا، لیکن گناہ اس کا تو بالکل بھی ذکر نہیں ہے۔ جناب حوا کے حوالے سے ذرا بھی قرآن میں گناہ کا ذکر نہیں ہے کہ اس نے کوئی کی ہے، خرابی ادھر تھی یا غلطی ادھر تھی، جو کچھ ہوا ہے وہ جناب آدم کے حوالے سے ذکر ہے۔ لیکن ابھی جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، جو ایک اسرائیلیات کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، بہت ساروں کے ذہنوں میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جناب آدم کو بھی غلطی کرانے کی وجہ کیا تھی؟ ہاں، انہوں نے یہ کیا، وہ پھل کھینا میں خود شوہر بیچارہ کیا کرتا ہے۔ بس اس قصے کے مختلف زوایا اس لیے ابھی سامنے لا رہے ہیں، آپ سمجھیں اس کو
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن کی دوسری آیات کے مطابق بہت پہلے کا ہے، اور اس میں وہ جن جو کہ موجود تھا اور پہلے سے اس فضا، عبادی فضا میں موجود تھا، عبادت گزار بنا ہوا تھا، اس لیے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جیسے ہی وہ خلق ہوا تو اس کو کیا ڈیوٹی اس کے ذمہ لگ گئی؟ اب فضا بھی کوئی گناہ کی فضا ہے نہیں، زمین کی فضا ہے نہیں، زمین کی فضا میں خرابیوں کا مسئلہ ہے نا، مسئلہ جو خرابی کا ہے وہ زمین کی فضا میں ہے، اس لیے کہ زمین جو ہے وہ اپنے ہی اس میں رنگ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، انسان کو زمینی بنانے کی کوشش کرتی ہے، انسان ہو یا جن ہو دونوں۔ آگ بھی اسی طرح زمین کا حصہ ہے، آگ، ہوا اور پانی، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، چار چیزیں، چار عناصر ہیں اس زمین کی زندگی کے۔ زمین کی زندگی کے عناصر کتنے ہیں؟ ایلیمنٹ چار ہیں، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے اور مٹی ہے۔ تو ان میں سے مٹی سے انسان بنا ہو اور آگ سے جن بنا ہے تو وہ بھی زمینی مخلوق سمجھیں، وہ بھی زمین کے ساتھ زمینی ہو جانا اس کا بالکل طبیعی ہے۔ لیکن ابھی جب یہ سجدے کا حکم ہو رہا ہے وہ کس فضا میں موجود، ابھی وہ اس ایسی فضا میں موجود ہے جہاں ابھی اس کو زمین کا وہ نہیں ہوا، رنگ اس پہ نہیں چڑھا، زمین کے اثرات نہیں ہیں، وہ عبادی ہے، عبادت گزار ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، ملک کو، سارے عبادت گزار ہے، ایک فضا ہی عبادی فضا ہے، تو وہ بھی اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر عبادت گزار ہے اور اسی چیز میں شامل ہے۔ تب جب اللہ نے حکم دیا ان کو، ملائکہ کو، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کہ سجدے میں شامل تھا، کرنا چاہیے تھا، اس نے نہ کیا، اس لیے کہ وہ عبادت کے لحاظ سے اللہ کی عبودیت کا پابند تھا کہ وہ کرتا، کہ اس فضا میں جو موجود تھا اور اس کے ذمے بھی یہی تھی کہ وہ عبودیت اور بندگی کرتا۔ تو ایک قسم کے جیسے کہ ملک بمعنی رسول ہے، ملک بمعنی مامور ہے، جس کو بھی دی گئی ہو ماموریت۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر وہ ابلیس، جس کا نام ابلیس تھا، وہ تھا اس میں سے جنوں میں سے تھا، جن تھا، اور لیکن ابھی زمین پر آنے سے پہلے کی یہ بات ہے، چونکہ زمین سے آنے سے پہلے کی بات ہے تو وہ انہی ملک کی فضا میں موجود تھا اور ملائک میں ہی شمار ہوتا تھا، اس کے ذمے بھی عبادت تھی اور عبادت ہی کرتا تھا، اور اس لیے وہ حکم میں شامل تھا۔ اس نے ابا، اس نے نہ مانی، واستکبرا، اور اس نے استکبار کیا، اس نے کہا کہ میں اس سے برتر ہوں، بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے اور جناب آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اچھا، اگر جناب آدم کو یہ کہا جاتا نا کہ سجدہ کریں، تو یہ کیونکہ ہر چند یہ مٹی سے بنا، زمینی مخلوق تھی مٹی کی اس سے، لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ ان میں احساس برتری نہیں تھا تو انہوں نے کیا کر لینا تھا، انہوں نے کر لینا تھا، پھر امتحان ختم ہو جاتا، امتحان ہی نہ رہتا۔ حالانکہ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں کو ایک مقابلے کی فضا دینی ہے اور ان کو جو ہے کیا کرنا ہے، ان دونوں کو آپس میں، یعنی ان سے ہی یہ سلسلہ کرانا ہے کہ خلیفہ کون بنے گا، اور تب ہی، نہیں تو ابھی یہ جو میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ سینکڑوں سوال ہیں، ان کا جواب ہی نہیں ہے۔ بھئی شیطان کو بنایا ہی کیوں؟ اتنے انسانوں کے گناہ کا باعث بننے والے وجود کو کیوں بنایا اللہ نے؟ کو بتائے نا جی کیوں بنائے، اور نہیں ہے جواب، نہیں ہے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے ان باتوں۔ اگر تھا بھی تھی تو اس کو لمبی عمر دینے کی، چلے غلطی اس نے کر دی تھی، ہاں، مانتا نہیں تھا، جیسے باقی سب کی جو عمر ہے وہ محدود ہوتی ہے، تو اس کو اتنی لمبی عمر دینے کی کیا تھی؟
سارے سلسلے اس طرح. یہ ایک قسم کا وہ پہلے سے تھا کہ جو 3 مخلوقیں ہیں ان میں سے ایک تو مدبرات امر ہیں اور باقی جو ہے نا ان 2 میں سے خلیفتاً ایک خلیفہ بنانا ہے زمین میں رکھ کر، اور ان کے درمیان یہی بندگی کا مقابلہ ہونا ہے. پہلے شیطان سے ایک غلطی ہو گئی، پھر شیطان جو ہے وہ باعث بنا کہ جناب آدم سے غلطی ہوئی، لیکن ان 2 میں یہ فرق تھا. ابھی جناب آدم کے بارے میں آگے پڑھیں گے. فتابہ، تو جیسے ہی غلطی ہوئی تو اس سے کیا ہو گیا، اس نے احساس ہو گیا کہ غلط ہو گیا، فوراً کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فوراً توبہ کی طرف آ گیا، جبکہ شیطان نے کہا کہ میں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ وجہ یہ کہ میں بہتر ہوں اس لیے میں نے سے یہ چیز بنی موجب کہ پھر آگے جو ہے نا ان 2 میں سے صرف ان 2 میں سے شیطان کو ادھر کر دیا اور جناب آدم کو چن کے کہا کہ ٹھیک ہے دونوں اپنی نسلیں چلائیں. پھر آگے جو نسلیں چلیں تو نسلوں میں پھر خدا کریم نے یہ کہا کہ اب فائنل نہیں ہے کہ بس جناب آدم کی ذریت ساری پاک اور شیطان کی ساری اس کی ابلیس کی ساری جو ہے نا وہ خراب، بلکہ کیا کہا کہ ہم ہدایت بھیجیں گے، جو بھی ہدایت پا جائے گا تو اس کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، حتیٰ یہ میں آپ کو دوستوں کہتا ہوں کہ حتیٰ اگر شیطان توبہ کر لیتا ادھر اسی وقت بھی پھر بھی توبہ کر لیتا، خدا ہدایت الہی پہ آ جاتا تو کیا کرتا وہ پھر بھی وہ بھی بچ جاتا. لیکن اس نے نہیں کیا اور آج تک نہیں کی. اس نے اسی وقت اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا پکا لمبی عمر کا، اور ساتھ ہی کہ میں نے تیری مخالفت ہی کرنی ہے. آگے داستانیں آئیں گے انشاءاللہ. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے ابا کیا، ابلیس نے ابا کیا. دیکھیں ایک نام ہے، ان چیزوں کو ذرا دھیان رکھیں کہ اس وقت یہ نہیں کہ سارے جن بھی موجود تھے، جن بہت موجود تھے اور ان میں سے ایک ابلیس نہیں. وہی جیسے قرآن سے لگتا ہے کہ ابھی ملائکہ سے ہٹ کر 2 وجود اور تھے، ایک ابلیس کا تھا جو جن تھا، اور ادھر سے انسانوں میں سے پہلا بشر جو کہ جناب آدم، یہ خالق ہوئے ہیں. اور پھر فرشتوں کو بتایا گیا کہ میں یہ جن میں ان جو خلیفہ میں نے بنانا ہے اس کو میں زمین پر قرار دوں گا. اور پھر انہوں نے وہ تعجب کیا کہ زمین کے حالات جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ادھر کا جو جائے گا تو وہ حتماً خرابیوں میں مبتلا ہوگا. پھر اللہ نے ان کے سامنے وہ نورانی وجود سامنے رکھے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب نئی بات شروع ہوتی ہے. وَقُلْنَا، آیت نمبر 35. اب جب یہ سجدے والا اور وہ ملائکہ کے ساتھ مقابلے کی صورتحال پوری ہو گئی تو اب جو ہے شروع میں بہت ابتدائی ایک ترجمہ صرف آج عرض کرتا ہوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بعد میں کریں گے. وَقُلْنَا یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت و زوجک، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے ہی اسی جگہ موجود ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کے بعد اللہ نے ان کو زمین پر اتار دیا تھا. جہاں بھی تھے پہلے ہمیں نہیں پتہ، قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ یہ کدھر تھے، کہاں یہ خلقت کا سلسلہ ہوا ہے، کہاں اللہ نے جنوں کو پیدا کیا، کہاں اللہ نے انسانوں کی خلقت کا سلسلہ انجام دیا ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں. اس کے بعد جاعل فی الارض خلیفہ کہنے کے بعد ان کو اتار دیا. اور جیسے کہ ہمیں یعنی جو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق نہ صرف اس کو انسان کو صرف جناب آدم کو بلکہ ساتھ ہی اس کو اپنا ابلیس کو بھی ساتھ ہی اتار دیا. لیکن ان کو اجازت دی کیا؟ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ان کو ایک خاص باغ میں جگہ دے دی، ایک باغ میں، یعنی وہ اور اس کی زوجہ.
جناب آدم اور ان کی زوجہ کو باغ میں جگہ دے دی، ایک خاص جگہ کہ بھائی اس باغ میں آپ نے اس حد میں رہنا ہے، اور باقی زمین میں وہ جو ہے ابلیس جو ہے وہ باقی زمین میں فری تھا، وہ جہاں مرضی کرے، اس کو کوئی باغ وغیرہ نہ دیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نکالا ہوا جو تھا تو اس کو ویسے اتار دیا تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا، اور آپ کھائیں پئیں راغداً حیث شئتما وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس خاص درخت کے قریب مت جانا، اس لیے کہ پھر آپ سمجھیں اپنے اوپر ظلم کر لیں گے اگر یہ کریں گے تو۔ اس میں کئی باتیں ابھی آئیں گی انشاءاللہ تو وہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔